ڈھیل دیتا ہے. وَيَدَعُ أَهْلَ الْحِقْدِ، اور وہ لوگ جو کینہ پرور ہیں، بغض رکھنے والے ہیں، عداوت رکھنے والے ہیں، دشمنی رکھنے والے ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے. حَتَّى يَدَعُوهُ، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں سے کینے کو نکال دیں. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ کی 15ویں شب جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مغفرت فرماتا ہے. ہاں، جس کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ اپنے دل سے اس کینے کو، بغض کو نکال نہ دے. اسی طرح ایک اور روایت میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان، اللہ عز و جل اس ماہ شعبان کی 15ویں رات کو خاص تجلی کا اظہار فرماتا ہے. فیغفر لجمیع خلقہ، تو اللہ تعالی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے. الا لمشرک او مشاحن، مگر مشرک کی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اور مشاحن جس کے دل میں کینہ ہے، چغل خور ہے، جس کے دل میں بغض ہے، یہ دو لوگ ہیں جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. مشرک اور مشاحن، چغل خور، کینہ پرور، بغض رکھنے والا، اس رات اللہ تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن کافر کی اور مشاحن کی مغفرت نہیں ہوتی. اسی طرح اس رات کے معمولات میں سے اور اس رات کی سنتوں میں سے ایک سنت قبرستان میں جانا بھی ہے، جو کہ روایت سے ثابت ہے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقا دو جہاں وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گھر میں نہ پایا، تو حضور کی تلاش میں نکلی. تو حضور کی تلاش میں چلتے چلتے میں جو مدینہ المنورہ کا قبرستان ہے، جس کو جنت البقیع کہا جاتا ہے، وہاں میں پہنچ گئی. وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع گر تھے. تو حضور نے جب مجھے دیکھا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور قبرستان میں تھے، حضور نے جب مجھے دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا: اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تجھے یہ ڈر ہے کہ اللہ کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ یعنی تو نے یہ سوچا کہ آج چونکہ باری سیدہ عائشہ کی تھی، تو نے یہ سوچ لیا کہ کہیں تیری باری چھوڑ کر میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا گیا ہوں اور تجھ پر ظلم کرو. کیا تو نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے؟ عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا شاید آپ کسی اور زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء، فرمایا آسمان دنیا کی طرف آج کی رات شب برات ہے، آج کی رات شعبان کی نصف رات ہے، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی کا اظہار فرماتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ الشَّعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب، ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو کلب، ان کا کام کیا تھا؟ بکریاں رکھنا. ان کا کام کیا تھا؟ بکریاں پالنا. ریوڑوں کے وہ مالک تھے. اس پورے قبیلے کا کام ہی بکریاں رکھنا تھا. فرمایا یہ جو رات ہے 15ویں شب شعبان کی، اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی کا اظہار فرماتا ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ وہ عظمت والی رات ہے. اور یہ روایت سنن ترمذی سیاہ ستہ میں سے سنن ترمذی کی روایت ہے، اس رات کے بارے میں جو فضیلت خاص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ عظمت والی رات، رحمت والی رات، جو کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات آنے والی ہے. اسی طرح اس روایت سے پتہ چلا کہ اس رات قبرستان میں جانا حضور کی سنت سے ہے. جہاں اس رات ہم اللہ کی عبادت خشوع و خضوع کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس رات ہم اس سنت پہ بھی عمل کریں گے کہ اس رات بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء یا رات کو کسی وقت قبرستان میں جا کر وہاں پر اب آخرت کی فکر، اپنی قبر کی فکر،
اور اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ، یہ وہ عصمت والی، رحمت والی، برکت والی رات ہے کہ جو بخشش مانگتے ہیں اللہ ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وَيَرْحَمُ الْمُسْتَرْحِمِينَ، اور جو اللہ سے رحمت مانگتے ہیں اللہ ان کو رحمت عطا فرماتا ہے۔ وَيُؤَخِّرُ أَهْلَ الْحِقْدِ كَمَا هُمْ، لیکن جس کے دل میں بغض ہے، کینہ ہے، جس کے دل میں عداوت ہو، دشمنی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اس رات اللہ کی مغفرت عام ہوتی ہے، ہر عام خاص کو اللہ اس رات بخش دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہمارے بزرگ اس رات کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے، مسجدیں بھر جاتی تھی، نوجوانوں کے اندر ایک خاص جوش ہوتا تھا، وہ اس رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، توبہ استغفار کیا کرتے تھے، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگا کرتے تھے، اللہ سے اپنے لیے مغفرت و بخشش مانگا کرتے تھے، اللہ سے اپنے جو بزرگ ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے تھے۔ یہ رات بڑی عظمت والی رات مانی جاتی تھی، لیکن چوں اب وقت آگے جا رہا ہے، جہاں پر پچھلے جمعے پر ذکر کیا، اب شعبان کی قدر نہیں رہی، اور اب تو ماہ رمضان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کی بھی لوگ اس طرح قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک راتوں کی، ان مبارک دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ جامع رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ الی خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف جو رات ہوتی ہے، یعنی شعبان کی جو 15ویں رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص تجلی کا اظہار فرماتا ہے۔ پھر کرتا کیا ہے؟ فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ إِلَّا لِإِثْنَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کی مغفرت فرماتا۔ ہاں، دو لوگوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتا، مشاہد وقاتل نفس، جو لوگوں کا ناحق قتل کرنے والا ہے، وہ قاتل جو لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے، اس رات اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اور فرمایا مشاہد جو کینہ پرور ہے، بغض رکھنے والا ہے، عداوت رکھنے والا ہے، اس رات اس کی مغفرت نہیں ہے۔ باقی اللہ کی مغفرت اس رات عام ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی شعب الایمان کی روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ینزل اللہ من السماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان، کثرت کے ساتھ اس رات کی فضیلت احادیث طیبہ میں ہمیں ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ شعبان کی 15ویں شب، شعبان کی 15ویں رات، شب برات میں آسمان دنیا کی طرف خاص تجلی کا اظہار فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پیچھے فرمایا فَيَغْفِرُ لِعِبَادِهِ، اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ فرمایا فَيَغْفِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کی مغفرت فرما دیتا ہے، إِلَّا رَجُلٍ مُشْرِكٍ أَوْ فِي قَلْبِهِ شَحْنَةٌ، ہاں وہ بندہ جو مشرک ہے، کافر ہے، اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ بندہ جس کے دل میں بغض ہے، اناد ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، لوگوں کے بارے میں وہ اچھا نہیں گمان کرتا، اچھا سوچا نہیں ہے، دل میں لوگوں کے لیے پڑتا رہتا ہے، اس بندے کی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، شعب الایمان کی روایت ہے، سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دونوں جہانوں کی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی نصف رات ہوتی ہے، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، نادا منادن، ایک ندا کرنے والا ندا کرتا ہے، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، ہل من مستغفر فاغفر له، کیا ہے کوئی بخشش کرنے والا میں اس کی بخشش کروں، ہل من سائل فاعطيه، کیا ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، فلا يسأل احد شيئا الا اعطيه، فرمایا اس رات جو کچھ مانگتا ہے اللہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ ندا کرنے والے ندا کیا کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کو عطا کروں، کوئی مجھ سے بچہ مانگنے والا میں اس کو بچہ عطا کروں، کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی مجھ سے مکان مانگنے والا میں اس کو مکان عطا کروں، کوئی مجھ سے کاروبار مانگنے والا میں اس کو کاروبار عطا کروں،
ہاں تو مجھ سے میری رحمت مانگنے والا میں اس کو رحمت عطا کروں. فرمایا اور اللہ ہر ایک کو جو وہ مانگتا ہے اللہ سب کو عطا فرماتا ہے. ہاں مگر دو لوگ ہیں جن کی اس رات دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا الا زانیۃ بفرجھا اور مشرک بدکار عورت زانیہ عورت اس کی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہے کہ وہ سچے دل سے توبہ نہیں کرتی. اور مشرک کافر کی اس رات کوئی مغفرت نہیں. تو تین قسم کے لوگ ہوں گے ابھی تک: مشرک، مشاہد، کینہ پرور، چغل خور اور زانیہ بدکار عورت. اور اسی طرح بدکار مرد جو توبہ نہیں کرتا سچے دل سے اس کی بھی اس رات کوئی مغفرت نہیں ہے. بلکہ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ دوسری حدیث میں آتا ہے لا ينظر الله فيها الى مشرک. اس رات اللہ ساروں کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن اس رات میں اللہ تعالیٰ کافر کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا. اس رات اللہ تعالیٰ بشائن کی طرف کینہ پرور، دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بغض رکھنے والا، دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے حسد رکھنے والا، دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دشمنی رکھنے والا، اس رات وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. مشرک محروم، کینہ پرور محروم. اور فرمایا ولا الى قاطع رحم. اس رات اللہ ساروں کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن جو قطع رحم کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، رشتوں کے درمیان دراڑ ڈالنے والا ہے، اللہ اس رات اس بندے کی طرف نظر کرم نہیں فرماتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے بڑی سے بڑی دشمنی ہو تو اسے لڑا بھی ہو جائے، بات بن جائے. اور کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ اچھے بڑے گھر چل رہے ہو، اتفاق کے ساتھ گھر چل رہے ہو، وہ درمیان میں ایسی آگ لگاتے ہیں کہ ہنستے بستے گھر کیا ہو جاتے ہیں، جل جاتے ہیں. ایسا بندہ قاطع رحم ہے. اچھی بڑی دو لوگوں کے درمیان بات بن چکی ہوتی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہوتا ہے، یہ بیچ میں ایسی آگ لگاتا ہے کہ ساری بنی بنائی بات کیا ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. اچھا بندہ دن طے ہو جاتے ہیں، نکاح کی ڈیٹ آ جاتی ہے، نکاح کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، این نکاح کے موقع پر ایسی جلی بات کرتا ہے کہ ساری بنی بنائی بات ہی خراب ہو جاتی ہے. ایسا بندہ قاطع رحم ہے. اس مبارک رات جس رات اللہ سالوں کی مغفرت فرما دیتا ہے لیکن جو قاطع رحم ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، کوئی مغفرت نہیں ہے. بلکہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے لا يدخل الجنت قاطع رحم. جو قطع رحم کرنے والا ہے، رشتوں کو توڑنے والا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو اس لیے اس مبارک رات سے آنے سے پہلے وہ باتیں، وہ ہماری بدکاریاں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتے ہیں، اس رات کے آنے سے پہلے سچی توبہ کر کے اپنے اندر سے ان کاموں کو نکال دیں. فرمایا اللہ ساروں کی مغفرت فرما دے گا. مشرک کی مغفرت نہیں ہے، بدکار عورت اور بدکار مرد کی مغفرت نہیں ہے، کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہے، چغل خور کی مغفرت نہیں ہے، اسی طرح قاطع رحم کی مغفرت نہیں ہے. اور فرمایا ولا الی مسبل، جو تکبر کی نیت سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے. مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ ٹخنے اس کے ننگے ہونے چاہیے، اس کی تہبند شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے. اور یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے، نماز کے باہر بھی حکم یہ ہے کہ مرد کے لیے ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الی یوم القیامہ، کہ جو تکبر کی نیت سے اپنے کپڑوں کو لٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا. بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک کہتا ہے جو حصہ نیچے ہے وہ آگ میں ہے. تو اس رات اللہ ساروں کی مغفرت فرمائے گا لیکن جو تکبر کی نیت سے اپنے ٹخنوں کو ننگا نہیں کرتا، شلوار کو نیچے رکھتا ہے، لٹکاتا ہے اللہ تکبر کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا. اور فرمایا ولا الی عاق والدیہ، اس رات مبارک رات اللہ ساروں کی مغفرت فرماتا ہے. بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی اللہ اس رات میں مغفرت فرماتا ہے. مگر جو والدین کا نافرمان شخص ہے، ولا الی عاق والدیہ، والدین کا جو نافرمان ہے، اس رات اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر کرم نہیں فرمائے گا. ادھر ماں باپ کو تکلیف دے کر ایک رات توبہ استغفار کرنے سے معافی نہیں ہوگی. پہلے ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ سے معافی مانگے تب رب راضی ہوگا. حدیث پاک میں صراحتاً الفاظ ہیں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے.
تو اس رات کے آنے سے پہلے پہلے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو، اللہ کی نظر کرم سے ہم محروم نہ ہو، تو اس کے لازم ہے کہ اس رات سے پہلے پہلے اپنے والدین سے سچی پکی توبہ کریں، اس سے معافی مانگے، پھر رب ہماری طرف نظر کرم فرمائے گا۔ اور فرمایا ولا الی مدمن خمر، مشرک کی طرف نظر کرم نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے، بدکار مرد بدکار عورت کی کوئی مغفرت نہیں ہے، مشاہد کینہ پرور کی مغفرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا، قطع تعلقی کرنے والے کی طرف کوئی مغفرت نہیں ہے، اس کی طرف کوئی نظر کرم نہیں ہوگی، تکبر کی نیت سے جو کپڑا لٹکانے والا ہے اس کی مغفرت نہیں ہے، ماں باپ کا نافرمان شخص جو ہے اس کی طرف اس رات نظر کرم نہیں ہے، کوئی مغفرت نہیں ہے، بخشش نہیں ہے۔ اسی طرح شرابی، پکا شرابی جو اسی شراب کے نشے میں مست ہے، سچی توبہ نہیں کرتا، توبۃ النصوح کر کے شراب سے پلٹتا نہیں ہے، رجوع نہیں کرتا، اس رات اس کی بھی مغفرت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی نظر کرم نہیں فرمائے، سب کی مغفرت ہے۔ بنو کل کے بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرمائے گا، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کو اللہ کی یاد سے زندہ کرنا ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اس رات توبہ استغفار کرنا ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کہ اس رات سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور قبرستان تشریف لے جاتے ہیں، اور جب حضور تشریف لے گئے میں نے پوچھا مجھے خدشہ لاحق ہوا تو حضور نے فرمایا یہ شعبان کی نصف رات ہے، اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس رات کے بعد آنے والا جو شعبان کی 15 تاریخ ہے، 15 جو دن ہے، اس رات روزہ رکھنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ حدیث پاک میں سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح ستہ میں سے سنن ابن ماجہ کی روایت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس رات عبادت کہاں سے ثابت ہے، یہاں سے ثابت ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان کی نصف رات ہو، شعبان کی جب 15ویں رات ہو، فقوموا لیلہا، تو شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، قرآن خوانی کرو، وصوموا نہارہا، اور شعبان کا جو دن ہے 15 جو دن ہے اس دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو۔ فرمایا فإن اللہ ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، یہ جو شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے، غروب شمس کے وقت اللہ تعالیٰ خاص تجلی کا اظہار فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف، فیقول، اللہ فرماتا ہے الا مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے رحمت مانگنے والا میں اس کو رحمت عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے کاروبار مانگنے والا میں اس سے کاروبار عطا کروں، ہے کوئی ایسا حتیٰ کہ طلوع فجر تک اللہ نداء دیتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں۔ یہ اتنی عظمت والی دن سارے اللہ کے ہیں، لیکن کچھ خاص دنوں کو خاص برکتیں رحمتیں حاصل ہوتی ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے خمس لیال لا یرد فیہن الدعوۃ، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں اللہ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، خاص 5 راتیں، کچھ خاص ایام، کچھ خاص گھڑیاں ہوتی ہیں جو مقبولیت والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا 5 راتیں ایسے ہیں جن میں کوئی دعا کی جائے تو دعا رد نہیں ہوتی۔ اول لیلۃ من رجب، ماہ رجب کی جو پہلی رات ہوتی ہے جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ولیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جو نصف رات جو ابھی آنے والی ہے، منگل اور بدھ کی جو درمیانی رات ہے، اس رات جو دعا مانگی جائے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ولیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، یہ جو بھی رات گزری، جمعرات اور جمعے کی تو ہر ہفتے میں ملتی ہے، جمعرات اور جمعے کی جو درمیانی شب ہوتی ہے، اس لیے بعض بزرگوں کا طریقہ ہے، بعض ایسی تحریک ہے جن کا طریقہ ہے وہ شب جمعہ لگاتے ہیں، جمعے کی رات کو خاص اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، یہ اچھا طریقہ ہے، جو کہ اس رات وہ رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندہ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ولیلۃ الفطر،
جو چاند رات ہوتی ہے، جو ماہ شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، ماہ رمضان ختم ہوتا ہے، چاند نظر آ جاتا ہے، وہ جو رات ہوتی ہے صبح عید الفطر ہوتی ہے، اس رات میں جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے. اور فرمایا وَلَيْلَةُ النَّحْرِ، ذی الحجہ کی 10ویں جو رات ہوتی ہے، جس رات اگلے بڑی عید ہوتی ہے، قربانی والی عید ہوتی ہے، جو اس سے پچھلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس رات کو جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتا ہے. تو یہ عظمت والی، برکتیں والی، رحمتوں والی راتیں ہوتی ہیں. ان راتوں کو خاص کر کے توبہ استغفار کرنی چاہیے. اور وہ کام جن کے بارے میں خاص طور پر آیا کہ ان کاموں کی وجہ سے ان بندوں پر نظر کرم نہیں ہوتا، اگر ہمارے اندر وہ کام ہے تو ہم اپنے اندر سے ان کاموں کو نکال لیں، سچی توبہ کر لیں، توبہ نصوح کر لیں، اپنے والدین سے معافی مانگ لیں. کوئی شراب پینے والا ہے تو شراب پکی چھوڑ دے، معاذ اللہ کوئی زنا کرنے والا ہے تو زنا سے پکی سچی توبہ کر لے، کوئی تکبر کی نیت سے کپڑے کو لٹکانے والا ہے تو توبہ کر لے، کوئی قطع تعلقیاں کرانے والا، رشتوں کو توڑنے والا ہے، اپنے اندر سے اس کام کو نکال کر صلہ رحمی کرنا شروع کر دے. کسی کے دل میں بغض کینہ ہے تو اپنے اندر سے بغض کینے حسد کو نکالے، تاکہ اس رات اللہ کی رحمت سے ہم محروم نہ ہو بلکہ اللہ کی رحمتیں ہمیں ملیں، اللہ کی رحمتوں سے ہماری جوڑیاں بڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ اس رات جن لوگوں کی مغفرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ان میں شمار فرمائے گا. عمل کی توفیق عطا فرمائے. اذان ہوتی ہے سامنے.